سننے والے تمام بہن بھائیوں کو سلام ہو۔ اور ہماری طرف سے آج کی قرآن سٹڈی جو ہے وہ ہم کنٹینیو کریں گے سورہ نمبر 5، جس کا عربی میں نام ہے المائدہ، اور اس کی آیت نمبر 41 یا 41 سے۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ سو پہلے میں انگلش میں پڑھوں گی اس کو، اور پھر ہم آگے اس کو اردو میں جو ہے نا اپنا اس کا ترجمہ بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو آیت نمبر 41 اور سورہ نمبر 5، اور انگلش میں پڑھ رہی ہوں صورت 541۔ O you messenger, do not be saddened by those who hasten to disbelieve among those who say, we believe, with their mouths while their hearts do not believe. Among the Jews, some listen to lies. They listen to people who never met you and who distorted the words out of context, then said, if you are given this, accept it. But if you are given anything different, beware. Whomever God wills to divert, you can do nothing to help him against God. God does not wish to cleanse their hearts. They have incurred humiliation in this world, and in the hereafter they will suffer a terrible retribution. تو انشاءاللہ اردو میں اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اے پیغمبر، ان کے لیے غمگین مت ہو جو کفر کرنے میں جلدی کرتے ہیں، ان میں سے جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے جبکہ ان کے دل ایمان نہیں لاتے۔ یہودیوں میں سے کچھ نے جھوٹ سنا، انہوں نے ایسے لوگوں کی بات سنی جو تم سے کبھی نہیں ملے، اور جنہوں نے سیاق و سباق سے ہٹ کر الفاظوں کو توڑ مروڑ کر پیش کیا، پھر کہا اگر تمہیں یہ دیا جائے تو اسے قبول کرو، لیکن اگر تمہیں کچھ مختلف دیا جائے تو خبردار رہو۔ اللہ جسے پھیرنا چاہے تو تم اللہ کے خلاف اس کی مدد کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ ان کے دلوں کو صاف نہیں کرنا چاہتا، انہوں نے اس دنیا میں ذلت اٹھائی اور آخرت میں بھی ایک خوفناک عذاب دیکھیں گے۔ تو یہاں آپ نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی پیغمبر سے بات کر رہے ہیں۔ تو جہاں پہ پیغمبر کا ذکر آتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بات ان کے اس ٹائم میں جو کچھ ہوا ہوتا ہے، اس پوائنٹ کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی وضاحت لوگوں کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی، پیغمبر کے لیے بھی ایک ٹائم پہ ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا یہاں پہ اللہ تعالیٰ اب فرما رہے ہیں، ظاہر ہے ایک میسنجر، ایک رسول، ایک پیغمبر، ایک نبی جو پیغام دے رہا ہوتا ہے وہ سچائی کے ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، ان کو نہ کسی معاوضے کی فکر ہوتی ہے، نہ وہ اپنا سٹیٹس بلند کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ تو جیسا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم کیا ہوتا ہے وہ ویسے ہی اس کو بیان کرتے ہیں اور پیغام پہنچاتے ہیں لوگوں تک۔ تو جب ظاہر ہے ایک نیا پیغام جب بھی لوگوں کو ملتا ہے تو جس مذہب پہ بھی وہ قوم پہلے چل رہی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں، انسلٹس کرتے ہیں، ہر طرح کے ان کے یعنی کہ قتل و غارت تک آ جاتے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ اب تک ہم کرتے رہے غلط تھا، یا ہمارے آباء و اجداد جو کرتے رہے کیا وہ غلط تھا، اور تم کون ہو سچ بولنے والے، یا یہ کیا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ پروفٹ کو کہہ رہے، ظاہر ہے پروفٹ کا کام یا پیغمبر کا کام تو یہی ہے کہ آپ نے میسج دے دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا میسج ہے، اور آپ کو کوئی ذمہ نہیں کہ کوئی اس کو کیسے لیتا ہے یا نہیں ان کو سمجھ آ رہا یا ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے ایک پیغمبر جو ہے وہ غمگین ہوئے گا کہ دیکھو یہ لوگ اپنے لیے کیسے جہنم مول لے رہے ہیں۔ ان میں ہو سکتا ہے ان کے اپنے رشتہ دار ہوں یا قریبی لوگ ہوں یا دوست ہوں تو دکھ تو آتا ہوگا،
تو لیکن اللہ تعالیٰ ان کو یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جن کو بہت جلدی ہے کفر کرنے کی اور منہ سے کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم تو ایمان تو لے آئے، جبکہ ان کے دل ایمان نہیں لاتے. تو یہ اوپر اوپر سے جیسے نا ایک کوئی کسی کی خاطر کہہ دیتا ہوگا یا چلو یا دوسرے نے کیا تو میں بھی کر دوں، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ وہ اندر سے ان کا دل نہیں ایمان لایا اس بات پہ. تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ کچھ یہودیوں کی بات کرتے ہیں جنہوں نے کسی اور سے کوئی کسی کے سلسلے میں پیغام کے سلسلے میں کوئی جھوٹی بات سن لی ہوگی اور انہوں نے کہا ایسے لوگوں کی بات سنی جو تم سے کبھی نہیں ملے. تو یہاں پہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کوئی الزام لگاتے ہیں یا انہوں نے کہا نو جی ہم نے تو یہ بات وہ ایسے کر رہے تھے جو جو پیغمبر کو جانتے تک نہیں ہیں اور ان کو کبھی ملے بھی نہیں. تو وہ جھوٹ بول کے تاکہ دوسرے لوگوں کو ورگلا لیں اور بدظن کر دیں پہلے ہی پیغام سننے سے پہلے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ جنہوں نے جو بات پروفٹ نے کہی یا ان تک پہنچی انہوں نے اس کو بالکل ٹویسٹ کر کے یا توڑ مروڑ کر پیش کیا. یعنی کہ دیر نہیں لگتی، ایک سچ جو ہوتا ہے وہ تو ایک سیدھی لکیر کی طرح ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو فینسی بنا سکتے ہیں، آپ اس کو بہت بھدا بنا سکتے ہیں. تھوڑا سا اس میں اگر آپ چینج کریں تو اور یہ کہیں مطلب اس کا یہ ہے تو وہ کچھ کا کچھ بن جاتا ہے. اور پھر انہی نے جنہوں نے کسی اور سے جھوٹی بات سنی پھر کہا کہ اگر تمہیں یہ دیا جائے تو اسے قبول کرو. اب یہاں پہ میں اس کو اس طرح سمجھ رہی ہوں یا دیکھ رہی ہوں، کریکٹ می آئی ایم رانگ، انشاءاللہ بعد میں پھر ڈسکس کر لیں گے یہ گروپ میں، کہ ان لوگوں نے جو بات ان کو ٹویسٹ کر کے دی گئی تھی تو وہ پیغمبر کو کہہ رہے ہیں اگر تمہیں یہ ہے تو اس طرح قبول کرو، لیکن اگر تمہیں کچھ مختلف اس کے علاوہ کوئی پیغام میں کوئی چیز ہو تو تم خبردار ہو جاؤ. تو پھر اللہ تعالیٰ اس پہ بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ظاہر ہے انہوں نے آلریڈی بڑی جلدی کی اور کہا ایمان لائے لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں تھا اور پھر وہ باتوں کو توڑ موڑ کے آگے سے پیش کر رہے تھے. تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو ان کے دلوں کے راز جانتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سیدھی راہ پہ ان کی گائیڈنس بند کر دیتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ جسے پھیرنا چاہے تو تم اللہ کے خلاف اس کی مدد کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ پیغام دینے والے کو کچھ پرسنل نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے ان کا کتنا دل خراب، کتنا مشکل کام ہے یہ کہ ایک بالکل آپ ایک کمیونٹی کو آ کے چیلنج کر دیتے ہیں ان کی بلیف کو، ایک بلیف جس پہ ان کے اباء اجداد سب کچھ کر رہے ہیں، پھر ایک دم سے آپ کہتے ہیں نہیں بھائی تم اور تمہارے اباء اجداد جو کچھ بھی کر رہے تھے وہ تو وہ تو سچ ہی نہیں ہے، وہ تو جھوٹ ہے اور غلط ہے اور یہ ہے سچ. تو اس کے بعد وہ ان کے ریئیکشنز کیا ہوتے ہوں گے آپ خود ہی اندازہ لگا لیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فکر نہ کرو، یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ کا آلریڈی پتہ ہے کہ کون ایمان لایا کون نہیں لایا، اور جو نہیں لاتے پھر اللہ تعالیٰ ان کو گائیڈنس ہی نہیں دیتے، لہٰذا وہ دوسری طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا اللہ تعالیٰ کر دیں تو میں اپنے الفاظ میں کہہ رہی ہوں کہ تم جتنا بھی کچھ کرو یا کوئی اور کرے وہ نہیں ہو سکتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں اور مختلف جگہوں پہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک انویزیبل دیوار کھڑی کر دیتے ہیں ان کے اور اللہ کے درمیان. پھر وہ جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا وہ اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی، اس کو ایسے جیسے تالے لگ گئے ہیں ان کے جو ہے نا انٹیلیجنس پہ یا ان کی اس پرسیپشن پہ جہاں پہ ان کو چیزیں سمجھ آئیں صحیح طریقے سے، ان کو صحیح بات بھی اور طریقے سے لگتی ہے. پھر
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو صاف نہیں کرنا چاہتا. تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ان لوگوں کو موقع دیا گیا، ان کے پاس سب کچھ پیغام پہنچا، لیکن نہ صرف یہ خود بلکہ ایمان نہیں لائے اندر سے. اور یہ منافقین ایسا بہت کرتے ہیں کیونکہ پھر وہ بڑے خطرناک اور ڈینجرس ہو جاتے ہیں کہ وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہم نے تو پیغام لیا ہے اور وہ پیغام ایسے ہے. آپ سوچیں کہ نہ صرف وہ انہوں نے ان کا دل ایمان ہی نہیں لایا بلکہ وہ پورا میسج ہی چینج کر کے اس کو کچھ اور شکل میں پیش کر رہے ہیں جو کہ ان کے لیے شاید کنوینئنٹ ہوگا. پھر وہ آگے سے کہتے ہیں کہ یہ اگر تمہیں مل جائے تو ٹھیک ہے، باقی اگر نہیں یہ بات تو پھر تم بچ کے رہو ان سے. تو انہوں نے اس دنیا میں ذلت اٹھائی اور آخرت میں بھی ایک خوفناک عذاب بھگتیں گے. تو وہ ایسے لوگوں کی عزت بھی کوئی نہیں کرتا، یہ ذلیل ہی ہوتے ہیں. منافق جو ہے ایونچولی اس لوگوں اللہ تعالیٰ عزت اور ذلت سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اٹھانے دیتے ہیں کیونکہ ان کا کوئی اعتبار نہیں کرتا. یہ منافق جو ہے نا یہ ورسٹ ٹائپ آف ہیومن بینگز ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں نا، ایک کافر ہے، ایک ایمان والا ہے اور ایک ہپوکریٹ ہے. تو یہ جو ہے نا 3 کیٹیگریز ہیں. اور اس میں جو ہپوکریٹس ہیں یا منافقین ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ دوزخ کی ڈیپسٹ ہیل میں ڈیپسٹ پٹ میں ہوئیں گے، یعنی کہ جو اس کا گہرا ترین حصہ ہوگا نا جو ظاہر ہے کہ بہت ہی خوفناک ہوگا تو وہ اس میں ہوں گے. تو ظاہر ہے ان کا درجہ کافروں سے بھی نیچے ہے، تو آخرت میں بھی وہ خوفناک عذاب دیکھیں گے. آگے میں پڑھتی ہوں انشاءاللہ آیت نمبر 542 یا 42 نمبر. They are upholders of lies and eaters of illicit earnings. If they come to you to judge among them, you may judge among them or you may disregard them. If you choose to disregard them, they cannot harm you in the least. But if you judge among them, you shall judge equitably. God loves those who are equitable. تو اردو ترجمہ ہے یہ جھوٹ کے علمبردار اور ناجائز کمائی کھانے والے ہیں. اگر وہ تمہارے پاس ان کے درمیان فیصلہ کرانے کے لیے آتے ہیں تو تم ان کے درمیان فیصلہ کر سکتے ہو یا تم انہیں نظر انداز کر سکتے ہو. اگر تم انہیں نظر انداز کرنے کا انتخاب کرتے ہو تو وہ تمہیں ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن اگر تم ان کے درمیان فیصلہ کرو تو تمہیں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے. اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دو آپشنز دے دیے ہیں، یعنی کہ بالکل اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پیغمبر کی چوائس پہ اس چیز کو چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کو آلریڈی پتہ یہ لوگ تو جھوٹے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ ان کے ذریعہ معاش بھی ناجائز قسم کے ہیں. تو ظاہر ہے یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کہہ لیں کہ اچھے لوگ نہیں ہیں. یہ ایک تو ہمیں پتہ چل گیا یہ منافقین ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ناجائز کمائیاں کھاتے ہیں، جیسے کہ سود ہو گیا یا اور کسی طرح کی رشوت ہو گئی یا کرپشن کی پیسے یا جو بھی ناجائز کمائی ہے وہ ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے خلاف ہے. تو اب یہ لوگ ان کے پاس پروفٹ کے پاس ظاہر ہے مشورہ کرنے جیسے آتے ہیں، فیصلہ کریں جی یہ کہہ رہا ہے اور میں یہ کہہ رہا ہوں. تو کوئی کسی قسم کی بات جو وہ بیسیکلی پیغمبر کے پاس آتے ہیں کہ بھئی اس کو پیغام کی یا کتاب کی روشنی میں ہمیں یہ فیصلہ کریں. اللہ تعالیٰ آلریڈی پیغمبر کو یہ اجازت دے رہے ہیں کہ یہ تو آلریڈی جھوٹے ہیں، یہ تمہارے پہ بالکل تمہیں اس چیز کی چھٹی ہے کہ تم بس ان کو اگنور کر دو، نظر انداز کر دو، اور اگر تم چاہو تو
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کر دو یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. مطلب ہے کہ یہ نہ ڈرو یا کوئی فکر کرو اس بات کی کہ اگر میں نے یہ فیصلہ نہیں ان کو میں کرنا چاہتا اور میں نظر انداز کر دیتا ہوں تو وہ ریٹیلیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کنٹرول کرتے ہیں دماغوں کو بھی. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن اگر تم ان کے درمیان فیصلہ کرو نہ یہاں پہ ذرا زیادہ رسپانسبلٹی ڈال دی ہے اللہ تعالیٰ نے, تو تمہیں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ بھئی آپ بائسڈ ہو جائیں کیونکہ آپ کو آلریڈی پتہ ہے یہ منافق ہیں کیونکہ وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو بتا دیا ہے اور آپ کو پروف تو کوئی نہیں چاہیے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک سمجھیں آپ کی ان کی رسپانسبلٹی کو بہت بڑھا دیا ہے کہ کہیں آپ کا دل باعث نہ ہو جائے کہ یہ تو خراب لوگ ہیں, میں انصاف والا فیصلہ کیوں دوں, وہ کر دوں جو ان کے لیے برا ہو, گھاٹے کا سودا ہو یا کوئی خدا نہ خواستہ. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چوز کر لو کہ تم نے ہاں ان کی بات سننی ہے اور فیصلہ کرنا ہے تو وہ بالکل انصاف کے ساتھ ہو. انصاف جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ انصاف کرتے اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے کیونکہ انصاف ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے دل کو ہمیشہ صاف رکھتی ہے. اگر آپ باعث ہو کہ صرف کسی ریزن سے کسی کے ساتھ نا انصافی کر جاتے ہیں, رائٹ, یہ پسند ہی نہیں ہے مجھے کوئی جج. اب ایسے ججز بھی ہیں مسلمان ملکوں میں جو رشوت کھاتے ہیں یا دباؤ میں آ کے اور فیصلے کر جاتے ہیں یا رشوت کھاتے ہیں اور جو ہے نا ایک مجرم کو جس نے جرم کیا ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں پیسے لے کے یا اس قسم کی. تو سوچیں ان پہ کتنا عذاب آئے گا. انصاف کرنا جو ہے بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے ایک ایمان والے کی, اور وہ کہیں بھی کسی کو بھی موقع یہ ملے کہ کہیں آپ نے یہ دو لوگوں کی بات سنی تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کے جو ہے نا وہ یہ فیصلہ دینا ہوگا کہ کون صحیح ہے, اور یقیناً ہمیں اس کو قرآن کی روشنی میں اور علم کے ساتھ نہیں تو نہ ہی دے اس سے تو بہتر ہے کہ نہیں میں نے یہ کر سکتا. نمبر 43 they do why do they ask you to judge among them when they have the Torah containing God's law and they chose to disregard it? They are not believers. وہ تمہیں اردو میں وہ تمہیں ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے کیوں کہتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات ہے جو اللہ کے قانون پر مشتمل ہے اور انہوں نے اسے نظر انداز کرنے کا انتخاب کیا, وہ مومنین نہیں ہیں. یہاں پہ ایک بڑا اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جیوز کی بات کر رہے تھے نا جن کے پاس تورات موجود ہے, تو وہ اگر آپ کو آتے ہیں کہ بھئی ویسے وہ اوپنلی غلط باتیں ادھر ادھر بھی کر رہے ہیں پھر کہتے ہیں ہم ایمان بھی لے آئے مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان نہیں لائے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی کیوں وہ آ کے تو تمہیں ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے کیوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تورات بھی جو اللہ کے قانون اس کو اللہ تعالیٰ نے اسٹیچوٹ بک بھی کہا ہے, اس میں آپ کی پہلی کمانڈمنٹس بھی ہیں میجر, اور اس میں اللہ تعالیٰ کے تمام قانون موجود ہیں اور انہوں نے اسے نظر انداز کرنے کا انتخاب کیا. آپ سوچیں یہ کتنی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ان کے پاس تورات آلریڈی موجود ہے, اس کے باوجود جس میں کہ ہر چیز آلریڈی لکھی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ کے تمام قانون, اس میں قتل ہر چیز نیبرز کے ساتھ کیا وہ اس میں سب کچھ موجود ہے. تو کیا کہتے ہیں سوری تو اللہ تعالیٰ یہ ایک ریٹوریکل کوسچن کریں, سوچو وہ آپ کے پاس کیوں آ رہے ہیں کہ جبکہ ان کے پاس ایک قانون یعنی کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں پیغمبر کو کہ
ان کی نیت میں کچھ فطور ہے، ٹھیک ہے نا، یا کیا مسئلہ ہے کہ وہ اس کتاب پہ جو ان کے پاس موجود ہے اب یہ وہ ٹرسٹ نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ اس کے ہوتے ہوئے وہ اسے نظر انداز کر کے چھوڑ کے تو آپ کے پاس آ رہے ہیں؟ یعنی کہ یہ ایک قسم کے یا تو وہ ٹیسٹ میں ڈالنا چاہتے ہیں پیغمبر کو، ٹیسٹ کر رہے ہیں، یا کچھ اور ان کے ادر دین ان کے رائچس ریزنز نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مومن نہیں ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی قانون تورات کے مطابق بالکل صحیح یوز کر رہے ہوتے تو کیوں ان کو تو پھر میسج دینے کی، اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی مذہب جو ہے وہ اپنی تمام اصلیت کھو بیٹھتا ہے میجورٹی کے ساتھ، میسج جو ہے وہ یا ٹوسٹ ہو جاتا ہے یا اس میں جھوٹ آ جاتا ہے، انسانوں کی بیچ میں کنجیکچر آ جاتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ جیسے وہ اتنا تبدیل ہوتا ہے کہ وہ بالکل ہی اب وہ اللہ تعالیٰ والا مذہب نہیں رہتا، تو اللہ تعالیٰ ایک اور نبی بھیج دیتے ہیں۔ تو انٹرسٹنگ بات ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں اور جگہ بتایا کہ انہوں نے پک اینڈ چوز کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو تھی ریولیشنز ان کو سستے داموں بیچ دیا، تو ان کے وہ کدھر ہیں احکامات اللہ تعالیٰ کے جو کسی بھی اسپیسیفک ایشو پہ ان کو کیوں ضرورت ہے جانے کی کہیں اور؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو پورا جو ہے وہ صحیح، اب اس کی کئی میننگ ہو سکتے ہیں، تو یہ ہم ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ باقی بہن بھائیوں کے ساتھ بھی۔ تو جو میں دیکھ رہی ہوں وہ ایسے میری سمجھ کے مطابق مجھے ایسے سمجھ آ رہا ہے کہ جو ان کے پاس ہے یا تو اس میں وہ پارٹ جس چیز کے بھی وہ انصاف یا ایک ڈسپیوٹ لے کے آئے ہیں وہ کلیئر نہیں ہے، یا وہ جو اس پہ بھی یقین نہیں کرتے، یا ادھر چیک کر رہے ہیں کہ اس بارے میں آپ کی کتاب کیا کہتی ہے یا اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں۔ تو کئی صورتحال ہو سکتی ہیں انشاءاللہ، اس کو بعد میں پھر ہم مزید ڈسکس کریں گے۔ نیکسٹ آیت پہ چلتے ہیں اب انشاءاللہ، اس کا نمبر ہے سورہ 5 ورس 44، اور اس کا سب ٹائٹل ہے یہاں پہ، یعنی سب ٹائٹل اس لیے کہ ہم ذرا فوکس کریں کہ آگے کیا میسج آ رہا ہے اس آیت کے اندر، کس بات کی امپورٹنس ہے۔ تو سب ٹائٹلز کا اتنا ہی وہ ہے کہ ہم فوکس کرتے ہیں کہ اچھا اس آیت سے ہمیں بیسیکلی اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے، تو وہ ہائی لائٹ کر دی جاتی ہے۔ Honoring previous scripture. We have sent down the Torah containing guidance and light, ruling in accordance with the word, the Jewish prophets, as well as the rabbis and the priests, as dictated to them in God's scripture, and as witnessed by them. Therefore, do not reverence human beings. You shall reverence me instead, and do not trade away my revelations for a cheap price. Those who do not rule in accordance with God's revelations are the disbelievers. اردو میں ترجمہ ہے، سابقہ آسمانی کتاب کا احترام۔ ہم نے تورات کو نازل کیا جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اس کے مطابق حکمرانی کرتے تھے یہودی انبیاء اور ان کے ساتھ ساتھ رابائے اور پادری بھی، جیسا کہ اللہ کی کتاب میں انہیں احکامات دیے گئے تھے، اور جس کو وہ گواہی بھی دیتے تھے، اس لیے انسانوں کی تعظیم، جس کی وہ گواہی بھی دیتے تھے، اس لیے انسانوں کی تعظیم مت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پروفٹ کو کہہ رہے ہیں اس کی بجائے تم میری تعظیم کرو اور میری آیات کے سستے داموں پر تجارت مت کرو۔
وہ جو اللہ کی آیات کے مطابق حکمرانی نہیں کرتے وہ منکرین ہیں۔ اب یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا اس کی زیادہ وضاحت ہو جاتی ہے جو ہم نے نمبر 43 میں پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ظاہر ہے پرانی کتابیں، قرآن جو ہے یہ ایسی کتاب ہے جس نے تمام پریویس اسکرپچرز کو آنر کیا اور اس کو ایکسیپٹ کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں تھیں۔ ان کون کون سے ٹائم پہ یہ اتری، کون کون سے میسنجرز تھے، بہت سارے میسنجرز کا ذکر ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو تورا ہے جس کو اولڈ ٹیسٹیمنٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا انگلش میں، تو وہ جو ہے وہ کئی وقت کے ساتھ ساتھ کئی کتابوں کا ایک جو ہے نا وہ بنتا ہے اس کا مجموعہ، وہ آتی رہیں اور یا صحیفے آتے رہے، تو وہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایات آتی رہیں تو ان کا ایک مجموعہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس میں ہدایت اور روشنی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی بتایا کہ اس میں اللہ کے قوانین بھی ہیں، اس میں گائیڈنس بھی ہے سب کے لیے، روشنی بھی ہے۔ یعنی کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق نہیں چلتے تو بیسیکلی انسان کو اللہ تعالیٰ کی لائٹ سے وہ محروم ہے۔ وہ روشنی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دل اور آپ کی آنکھیں روشن کر دیتے ہیں۔ جب ایمان آپ کو جب میسج آپ پڑھتے ہیں آپ کو بڑا کلیئر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ادروائز جن کو نہیں ہونا ہوتا وہ اندھیروں میں ہی بھٹکتے رہتے ہیں، چاہے آپ وہ سن بھی رہے ہوں، دیکھ بھی رہے ہوں، پڑھ بھی رہے ہوں، نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے مطابق جو یہودی انبیاء اور ان کے ساتھ ساتھ ربا اور پادری بھی جو ہیں وہ ان کتابوں کے مطابق لا جو ہے نا قانون اور حکمرانی کرتے تھے۔ مثلا کسی کمیونٹی میں یہ یا کوئی نبی ہے اس وقت یا پیغمبر ہے، اور یا جو ہائی پریسٹ ہوتے تھے یا رابائے جو وہ کنٹرول کرتے تھے کتابوں کے مطابق حکومتوں کو، ان کے سزائیں اور سارا کچھ اور قانون اللہ تعالیٰ والے لاگو کر دیتے تھے، ٹھیک ہے نا، ان کتابوں کے مطابق جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے تھے جس کی وہ گواہی بھی دیتے تھے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسانوں کی تعظیم مت کرو، اس کی بجائے تم میری تعظیم کرو۔ یعنی کہ یہ سارا ریفرنس آ رہا ہے نا جو کہ یہ جو لوگ ساری باتیں آ کے پوچھ رہے ہیں یا ان کے سے مشورہ کر رہے ہیں جبکہ ٹویسٹ بھی کر رہے ہیں چیزوں کو، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے جو کتابیں بھیجی اس کے مطابق فیصلے ہوتے تھے، اس کے مطابق قانون لاگو ہوتے تھے، تو انسانوں کی اس سے نہیں۔ لہٰذا اگر یہ انسان ٹویسٹ کر رہے ہیں یا کچھ اور چیزیں سیاق و سباق سے ہٹ کر بتا رہے ہیں، جو سیاق و سباق تو وہی ہے نا جو کہ ان کتابوں میں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی تھی، تو اس سے ہٹ کے تو وہ پھر وہ انسانوں کا کنجیکچر آ جاتا ہے، تو اس کے آگے تو نہیں جھکنا۔ اس کی بجائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میری تعظیم کرو، وہ جو کچھ بھی کہیں گے تو آپ کو، اب جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ حدیث اور سننا جو آج کل ہے اسلام میں بہت زیادہ جن کو کنسلٹ کیا جاتا ہے اور اسٹڈی کیا جاتا ہے، وہ 100% انسانوں کی بنائی ہوئی ہے۔ اس میں نہ پروفٹ محمد کا کوئی ہاتھ ہے، نہ ان کی ہدایات ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد اور کتابیں بھی چھپ جائیں، کیونکہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ مکمل کتاب ہے اور قانون کی کتاب ہے، اور یہ تفصیل کے ساتھ ہے۔ ایک تو مکمل ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بھی ہر جگہ خود ہی کر دی ہے اس قرآن کے اندر۔ تو اگر ہم قرآن کو کیئرفلی پڑھیں تو ہمیں کسی کی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ تفسیریں لکھ دیتے ہیں ٹرانسلیشن والے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ اس جنگ کا ہے یا کیا ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں
اسی کی ضرورت ہے جو اس کتاب میں موجود ہے. اس کو ہم آسان لفظوں میں تو بیان کر سکتے ہیں جب ہم ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں یا قرآن اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، مگر ہم یہ اپنے سے یہ نہیں بنا کے کہہ سکتے کہ یہ جو بات ہے نا، یہ ایسا ہوا اور ایسا ہوا تو اس جگہ یہ بات آ گئی. اگر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے قرآن میں تو یہ کنجیکچر ہے، ٹھیک ہے نا، میننگ کہ یہ جھوٹ ہے. یہ آپ کے اپنے دماغ کی کوئی، آپ نے کسی تاریخ کے حصے کو پڑھا ہے اور آپ نے اس سے ملا دیا ہے، جبکہ تاریخ بھی انسانوں نے بعد میں لکھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی نہیں ہے، نہ ہی پروفٹ نے لکھی. پروفٹ نے ایک کام کیا، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے قرآن کو لفظ بلفظ اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق لکھا، اور باقی نبیوں نے بھی ایسا کیا. تو لہٰذا کسی انسان کے نہ روب میں آئے، نہ دبدبے میں آئے، نہ اللہ تعالیٰ فرما رہے نہ تم رنجیدہ ہو، نہ دکھ کرو، کیونکہ یہ انسان ہے اور یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. تو یہ ساری باتیں ایک دوسرے کے ساتھ یہاں کنیکٹ ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کی آیات کے مطابق حکمرانی نہیں کرتے وہ منکرین ہیں. سو یہ اس کا ذرا فٹ نوٹ ہے، تھوڑی سی وضاحت ہے یہاں پہ نمبر 44 کی. The Torah is a collection of all the scriptures revealed through all the prophets of Israel prior to Jesus Christ. For example, today, Old Testament, nowhere in the Quran do we find that the Torah was given to Moses. تو یہ موزس کی ایک کتاب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو بنے اسرائیل میں جو انبیاء آئے یا رسول آئے تو ان کے پیغامات کی یہ کلیکشن ہے جو تورات ہے. تو اس میں یہ نہیں کہ یہ پوری کی پوری ایک پروفٹ موسیٰ کے اوپر اتری. تو تورات ان تمام کتابوں کا مجموعہ ہے جو عیسیٰ سے پہلے اسرائیل کے تمام انبیاء کے ذریعے نازل ہوئی، یعنی آج کا قدیم عہد نامہ جس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں. قرآن میں ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ تورات موسیٰ کو دی گئی تھی. ایسے ہے کہ میں ایک آیت اور پڑھ لیتی ہوں. Number 45, the law of equivalence. And we decreed for them in it that the life for the life, the eye for the eye, the nose for the nose, the ear for the ear, the tooth for the tooth, and the equivalent injury for any injury. If one forfeits what is due to him as a charity, it will atone for his sins. Those who do not rule in accordance with God's revelations are the unjust. اردو ترجمہ ہے برابری کا قانون، یہ اس کا سب ٹائٹل ہے. یعنی کہ اس میں ہم کیا بات نوٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے برابری کا قانون بھی دیا ہوا ہے، اور ہم نے اس میں ان کے لیے یہ حکم دیا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخم کا بدلہ اس کے برابر ہوگا، برابر کا زخم ہوگا. اور اگر کوئی صدقہ کے طور پہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائے تو اس سے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. وہ جو اللہ کی آیات کے مطابق حکمرانی نہیں کرتے وہ ظالم ہے. اوکے، تو اب یہ جیسا کہ بہت سے لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہودی جو ہے وہ عمل کرتے تھے کہ اچھا اگر کسی نے آپ کی ایک انگلی توڑ دی اور تو اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ دوسرے انسان کی بھی جس نے وہ جرم کیا اس کی بھی وہی انگلی اسی طرح توڑ دینی چاہیے. دانت، کان، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا بتایا ہے. وہ ایک کتاب تھی شیکسپیئر کی جس میں مرچنٹ آف وینس، جس میں ایک یہودی وہ ہوتا ہے، فکشنل کیریکٹر ہے، شائلاک، جو وہ پاؤنڈ آف فلیش مانگتا ہے کہ نہیں تم اپنی ران کا پورا ایک حصے کا گوشت ہو، جو کہ سیم بدلہ وہ مانگتا تھا، اور وہ کہتا تھا نہیں چھوڑوں گا اگر جب تک یہ نہیں ہوگا. تو شاید بہت سارے لوگوں نے وہ پڑھا ہو. تو
यही चीज हमें पता लगती है कि वाकई इस तरह का कानून था। तो अब आप देखें, थोड़ी सी अब कुरान में जो है ना, अ, इस तरह की चीजें, अ, ये कि जान के बदले जान। अब आप अगर आप कुरान पढ़ते हैं ना बात, तो हमें पता लगता है कि ये थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया है। तो इंशाल्लाह फिर वो, जब वो वक्त आएगा, हम पढ़ेंगे कि वो जान के बदले जान जो है वो अल्लाह ताला ने किस तरह बयान किया है। बहरहाल ये बात हो रही है जो पिछली किताबें थी, तौरात की, जो सारे जो लोग तौरात को अपहोल्ड करते थे, उसके मुताबिक कानून नाफिज करते थे, तो वो इस तरह से होता था। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर कोई सदक़े के तौर पे हक से दस्तबरदार हो जाए, तो इससे इसके गुनाहों का कफारा हो जाएगा। अगर आप बदला ले लेते हैं, चलो वो एक चीज इवन हो गई। लेकिन अगर कोई बहुत राइचियस, बहुत मुश्किल होता है किसी को इस तरह माफ कर देना, लेकिन अगर कोई करता है, तो अल्लाह ताला यानी उस वो अपनी सोल को इतना ज्यादा बूस्ट करता है कि कोई एक बहुत ही राइचियस सोल ऐसा स्टेप ले सकती है। तो उससे आप सोचें कि कैसे उसके गुनाहों का कफारा हो जाएगा। इसलिए कि उस चीज, कोई भी सदका जो होता है ना, या कोई चीज आप फॉरफिट कर दें या माफ कर दें या कर, उससे किसी और से ज्यादा, सबसे ज्यादा आपकी सोल को बेनिफिट होता है। आप महसूस करते हैं कि किधर के किधर आप जो है ना, आपको ग्रोथ मिली। क्योंकि जाहिर है आपके अंदर इतनी सोल मजबूत थी कि आपने ये फैसला भी किया। कमजोर सोल्स जो होती हैं वो इस तरह के फैसले नहीं कर सकती। तो अल्लाह ताला फिर उनके गुनाहों का, ये एक तरह की आपकी मजीद जो है ना, वो अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला ये देखते हैं, ये मेरी समझ के मुताबिक मैं कह रही हूँ कि अल्लाह ताला के तो बहुत बड़े, बहुत ज्यादा रीजन हो सकते हैं। मेरे एक छोटे से दिमाग में ऐसे मैं सोच रही हूँ कि अल्लाह ताला देखते होंगे कि भाई, अब फर्ज करें किसी ने जान के बदले जान नहीं ली उनमें से और बख्श दिया, तो ये एक बहुत बड़ा अमल है ये। इससे बड़ा सदका बहुत मुश्किल है देना। कि उन्होंने, वो एक, फर्ज करें किसी के बहुत करीबी रिश्तेदार का या उनके किसी प्यारे का किसी ने मर्डर किया है, और आपके पास बिल्कुल ये हक है कि उसकी जान ले लें। ये इंसाफ होगा, इसमें बेइंसाफी नहीं है, और मामला इक्वल हो जाएगा, बराबरी का कानून जैसे लिखा हुआ है। मगर अगर वो उसको माफ करते हैं, तो कोई बहुत बड़ी सोल है जिसने ऐसा स्टेप उठाया, तो अल्लाह ताला उनकी उस चीज को बूस्ट देते हैं, उस चीज को अप्रिशिएट करते हैं, और उनके गुनाह माफ हो जाते हैं बहुत सारे। जैसा कि आप कोई भी चैरिटी करते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अटोन होते हैं आपके गुनाह। जब जब भी चैरिटी करते हैं, आपके कुछ गुनाह जो है ना, अल्लाह ताला धो देते। तो यहाँ पे अल्लाह ताला वही बात बता रहे हैं। सो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो जो अल्लाह की आयत के मुताबिक हुक्मरानी नहीं करते, वो जालिम है। तो ऑन द कॉन्ट्ररी, जो नहीं अल्लाह ताला के आयत के मुताबिक अ, अपने से कोई कानून बना लेते हैं, या कुछ और चीजें हिसाब से जो है ना, किसी और कानून के हिसाब से जिसमें इंसाफ भी ना हो, या जिसमें कोई अकरबा परवरी चल रही है या कोई नेपोटिज्म चल रहा है, तो वो तो अल्लाह ताला वाला नहीं होगा। अल्लाह ताला तो बहुत ज्यादा इंसाफ चाहते हैं। तो ऐसे लोग, वो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो अल्लाह ताला की आयत के मुताबिक हुक्मरानी नहीं करेंगे और इंसाफ नहीं करेंगे, वो जालिम है, वो जुल्म करते हैं। और जालिम तो अल्लाह ताला को अग्रेसर नहीं पसंद। तो इंशाल्लाह मैं ना यहाँ पे अब अ, आज की स्टडी तमाम करती हूँ, और इंशाल्लाह हमारे बाकी बहन भाइयों को अगर कुछ कहना है, कोई चीज़ रह गई है, तो वो ऐड कर दे। मेरी तरफ से सबको सलाम, और इंशाल्लाह मैं, द फ्लोर इज ओपन ना। प्रेस गॉड।
تھینک یو سسٹر. میں ماشاءاللہ وہ جو آپ نے پہلی جو آیت پڑھی تھی اس کے اوپر آیت نمبر تھی 41. اس کو تھوڑا سا میں کہتی ہوں تھوڑا سا اور کلیئر کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مدد اور رہنمائی سے اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ. ہمیں کی کریکٹ انڈرسٹینڈنگ عطا فرمائے اور ہمیں اس کو کریکٹ طریقے سے ہم اس کو سمجھ سکیں. اور اس میں میں پڑھتی ہوں، مجھے تھوڑا سا جو ہے مطلب میں اپنی ریفلیکشن اس میں ڈالنا چاہتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رہنمائی کے ساتھ انشاءاللہ. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے اس کی انگلش ہے: او یو میسنجر، ڈو ناٹ بی saddened by those who hasten to disbelieve among those who say we believe. اس میں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ پیغمبر سے ہی یہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اپنے منہ سے تو کہتے ہیں، یعنی کہ اپنی زبانوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، لیکن دراصل وہ ایمان نہیں لائے، وہ منکر ہیں. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ تم غمگین مت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی دل کی حال بھی کھول کر پیغمبر کو اور ہم سب کو پڑھنے والوں کو بتا رہے ہیں کہ while their hearts do not believe. اب اللہ تعالیٰ آگے ہمیں بتا رہے ہیں یہودیوں کے بارے میں: among the Jews some listen to lies. کہ جو یہودی ہیں ان میں سے کچھ یہودی ایسے بھی ہیں جو جھوٹ کو سنتے ہیں. تو تمام یہودی نہیں، کچھ یہودیوں کا اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ وہ جھوٹ ان کے لیے بڑا مزیدار چیز، ان کو زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے، سو اسی لیے وہ اس کو سنتے ہیں. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں: they listen to people who never met you. اب یہ ان لوگوں، یہ یہودی جو ہیں، یہ ان لوگوں کو ملتے ہیں جو ان لوگوں کو سنتے ہیں. یہ یہودی جو ہیں، جو کچھ یہودیوں کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں، یہ ان لوگوں کو سنتے ہیں جو تمہیں کبھی نہیں ملے، ان کے پیغمبر سے وہ نہیں ملے. لیکن اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے جو الفاظ ہیں and who distorted the words out of context، کہ اللہ تعالیٰ کے جو سیاق و سباق سے جو اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں ان کو تروڑ مروڑ دیتے ہیں. یہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے. اور جو کچھ یہودی ہیں وہ ایسے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پیغمبر سے بھی کبھی نہیں ملے، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے جو الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو احکامات یا جو ریولیشنز ہیں، ان کو بھی تروڑ مروڑ کر، وہ مضمون سے نکال کر، سیاق و سباق سے نکال کر، تروڑ مروڑ کر ان الفاظوں کو بیان کرتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کو، وہ کچھ یہودی جو ہیں وہ ایسے لوگوں کو سنتے ہیں. then said if you are given this accept it but if you are given anything different beware. اب یہ جو لوگ ہیں یہ ان یہودیوں کو کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ دیا جائے جو انہوں نے سیاق و سباق سے تروڑ مروڑ کر پیش کیا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ دیا جائے، کہا وہ میسنجر جو ہے وہ تمہیں دے، پھر تو اسے قبول کرنا. لیکن اگر وہ تمہیں کوئی ڈیفرنٹ چیز دے تو پھر جو ہے نا اس سے خبردار رہنا. تو یہ چیز جو ہے یہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ ورس اس طرح سے سمجھ آئی ہے، اس لیے میں نے اس کو پیسز کر کے اس کو مطلب اس پر ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں: whom our God wills to divert, you can do nothing to help him. اور یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ڈائیورٹ ہوتے ہیں ایسے لوگوں کی باتیں سن کر، وہ یہودی جو کچھ یہودی ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ then you can do nothing to help him. پھر تم ان کی مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ دل جو ہیں یہ اندر سے کتنے خراب سولے ہیں، اور یہ کبھی بھی اسی لیے وہ ایسے جھوٹے لوگوں کی باتیں سننے کے لیے طرف زیادہ ان کی ترغیب تھی بنسبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغمبر کو سننے کے لیے اس کی بجائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے آگے بتا رہے ہیں کہ God does not wish to cleanse their hearts. اب یہ اللہ تعالیٰ چونکہ ان کے دلوں کا حال، ہم سب کے دلوں کا حال اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا.
تو ایون ہم بھی نہیں جانتے اپنے دلوں کی گہرائیوں کی باتوں کو جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جانتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ ان کے ایسے جو خراب اور گندے دل ہیں وہ ان کو صاف کریں، کیونکہ یہ سونے ہی گندے تھیں جن کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو علم تھا. تو اور انہوں نے پروف کیا، پیغمبر کی بات سننے کی بجائے ایسے جھوٹوں لوگوں کی باتیں سننا جو ہے اس کو انہوں نے ترجیح دی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں they have incurred humiliation in this world and in the hereafter they will suffer a terrible retribution. So ان کا اس دنیا میں بھی ان کے لیے ایک ذلت ہے اور اگلی دنیا میں آخرت میں بھی یہ ذلت اور ایک بڑا خوفناک عذاب جو ہے یہ بھگتیں گے. تو بس میں اس آیت پر کو توڑ کر تو اس پر تھوڑا سا ریفلیکٹ میں نے کیا ہے. تو ماشاء اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو پلیز باقی جو بہن بھائی ہیں وہ ضرور اس میں اپنی جو ہے وہ ان پٹ ڈالیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اگر میرے سے کہیں بھی غلطی ہو گئی. السلام علیکم. یہ ماشاء اللہ پریز گاڈ، آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ایکسپلین کیا. یہاں میں کچھ چیزیں انشاءاللہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ جو آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اللہ تعالیٰ پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ تم غمگین مت ہو. ایسے لوگوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جو جلدی کرتے ہیں کفر کرنے میں. تو جو ہے اگر جنرل آئیڈیا دیکھا جائے یہاں پہ جوز اینڈ مطلب ان کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے تو اس کا ہمیں تھوڑا ریفرنس ملتا ہے سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 114 کے اندر، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دے بلیو ان گاڈ اینڈ دا لاسٹ ڈے، دے ایڈوکیٹ رائچسنس اینڈ فاربیڈ ایول اینڈ دے ہیزن ٹو ڈو رائچس ورکس، دیز آر دا رائچس. اور اس سے جو پچھلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ جو اس کی ہیڈنگ ہے 3 آیت نمبر 113 کی رائچس جوز اینڈ کرسچنس، تو ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ اوروں کے حوالے سے بھی قرآن میں ہمیں بتاتے ہیں کہ جو ہیں یہ جو ورڈ جلدی کرنا، جلد بازی کرنا تو جو جیسے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے، اور ہمیں سوچ سمجھ کے دیکھیں نا، ہمیں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کے معاملے میں جلد بازی کرنی چاہیے. جیسے کہ ایون موسیٰ کی دیکھ لیں اسٹوری کہ جب وہ اللہ تعالیٰ ان کو وہاں بلاتے ہیں تو وہ جلدی آنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے ایسا مطلب کیوں کیا، میں رفلی پیرافریزنگ کر رہا ہوں. تو کہتے ہیں کہ تاکہ آپ خوش ہوں. تو ہمیں بیسکلی ہونا تو یہ چاہیے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ہم ان کے معاملات میں خوشنودی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے جلدی کریں ان معاملات میں جو نیک کاموں میں. تو یہاں پہ اب اندازہ لگائیں، اللہ تعالیٰ پیغمبر کو کہہ رہے ہیں کہ تم ایسے لوگوں کے بارے میں غمگین نہ ہو جو کفر کرنے میں جلدی کرتے ہیں. مطلب یہ جو یا تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں یا ہم شیطان کے ساتھ ہیں. بیسکلی 2 ہی رستے ہیں. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے دوسری طرف بھاگ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم شیطان کے ساتھ مخلص ہو رہے ہیں. دوسرا یہ کہ دیکھیں ورڈ جو یوز کیا نا جلدی کرنا، تو یہ مطلب یہ انسان کی فیلنگ کو نمایاں کرتا ہے کہ انسان کے ایک تو ہوتا ہے نا بندہ کو میسج ملا اور وہ سوچ رہا ہے اور دوسری طرف بھی جلدی نہیں کر رہا، لیکن وہ کنفیوز ہوا، پھنسا ہوا. یہ لوگ جلدی کرتے ہیں کفر کرنے میں. اب اندازہ لگا آپ اس کو جب گہرائی میں جا کے سوچیں کہ ان کی فیلنگ کے بارے میں. ایک تو انہیں صرف نیگیٹو کے اوپر چلنا، لیکن وہ بھاگتے ہیں اس طرف. ان کو وہ اس میں جلدی کرنے میں ان کے ساتھ بہت زیادہ نہ صرف مخلصی بلکہ ان کے ساتھ بہت زیادہ ان کا لگا ہوا ہے. تو جہاں پہ جب آ کے بندہ جب سوچتا ہے ایسی بات تو پھر بندہ کو ہوتا ہے کہ کہ کیسے اگر آپ کا بھی دنیا میں دیکھیں کوئی قریبی دوست یا کوئی اور ہو جو آپ کو چھوڑ کے دوسری طرف جلدی سے جائے وہ جلدی سے جانا جو ہے نا وہ اپنے اندر ایک بہت بڑا وہ رکھتا ہے، ویلیو رکھتا ہے. اور وہ چیز انسان کو ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ تم مجھے یہ نہیں اس سے اتنا نہیں دکھ ہوا کہ تم مجھے چھوڑ کے چلے گئے، تم وہاں بھاگے مجھے اس طرح چھوڑ کے.
وہ جو چیز آتی ہے نا وہ انسان کو اور زیادہ اس میں اضافہ کر دیتی ہے انسان کی فیلنگ میں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں غمگین بندہ کیوں ہو جو ہمیں تو اللہ سے مخلص ہونا ہے اور ہمارے رب کو چھوڑ کے ان کے احکامات کو چھوڑ کے کوئی دوسری طرف اتنی مخلصی کے ساتھ جائے. آپ خود اندازہ لگائیں ایسے انسان کے لیے کیا غمگین ہونا. اور پھر یہ جو وہ ان لوگوں کی باتیں سنتے ہیں جو پیغمبر سے ملے بھی نہیں اور ان کو اس بات کا احساس ہے کہ یہ پیغمبر سے نہیں ملے. یہ ان کو پتہ ہوگا اس بات کا کچھ نہ کچھ کسی ڈگری یا کس حوالے سے کہ ہم پیغمبر کی بات کیوں نہ سنیں, ہم کیوں جا کے ان لوگوں کی باتیں سنیں. اور وہ جب ان کو کہتے ہیں کہ جو تمہیں اس میں سے دیا جائے وہ لے لو, اور میں جب یہ رفلی ان آیات کی پیرافریزنگ کر رہا ہوں, اور جو اس میں سے نہ ہو تم اس کو فالو نہ کرو, تو اس طرح کی باتیں سننے کے بعد ان لوگوں کو خود کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اور ہمیں واضح طور پہ پتہ چلتا ہے. ایون ابھی ہم نے جو فرعون کی کہانی پڑھی تھی اس کے اندر وہ جب کہتے ہیں کہ مطلب فرعون جو ہے وہ اپنی قوم کو لے کے دوزخ کی طرف جا رہا ہے, ان کو لے کے گیا. میں رفلی پیرافریزنگ کر رہا ہوں. ان کو اتنے معجزے ملے, اس کے باوجود وہ ان کی قوم نے بھی یہ سارے معجزے دیکھے ہوں گے اور وہ عقل رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ, عقل, آنکھیں سب دی ہیں, تو اس کے باوجود آپ سمجھتے ہوئے بھی اب جب ایک ایسے بندے کے پیچھے جا رہے ہو آپ کو صاف طور پر پتہ یہ غلط ہے, آپ خود اندازہ لگائیں. یہاں بھی انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو میرے پاس میسیج آیا ہے یہ مطلب یہ اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ اس قرآن کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں اپنی اولاد کو پہچانتا ہے انسان. تو اس سے بڑی ہمارے لیے کیا واضح بات ہو سکتی ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں قرآن کو اور ان کے دل اس کی گواہی دیتا ہے, وہ پہچانتے ہیں یہ کتاب اللہ ہی کی ہے, رب العالمین کی طرف سے آئی ہے. اس کے باوجود سوچ سمجھتے ہوئے وہ اس طرف جاتے ہیں جس طرف ان کو پتہ بھی ہے اس کے, اور بس وہی سیم کہانی ریپیٹ ہو رہی ہے ہر قوم کے ساتھ. سیم کہانی, ان کے پاس پیغمبر آتے ہیں اور واضح نشانیوں کے ساتھ, اس کے باوجود وہ مڑ کے اسی طرف جاتے ہیں جہاں پہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو کرتے ہوئے پایا. اچھا, میں اس میں ایک اور بات, ہمیں قرآن میں یہ دیکھنا ہے ان کہانیوں کو پڑھ کے ہمارے لیے اس میں کیا ہے. یہ ہمارا جو مین جو سینٹر پوائنٹ ایک جو ہے کہ ہمیں اس سے کیا سیکھنا ہے, ہم نے اپنی بقا کے لیے کیا کرنا ہے. یہ چیزیں بہت غور کرنے کی ہیں. یہ کہانیاں, یہ سٹوری جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس ٹائم کی ہمیں بتا رہے ہیں, اور اس سے ہمارے لیے کیا ہم بھی ایسے تو نہیں کہ ہم بھی ان کے نقش و قدم پہ چلنے شروع ہو گئے جیسے انہوں نے کیا. میں بھی ڈفرینٹ سینیریو ہے لیکن بات وہی ہے. مطلب کہانی ہو سکتا ہے مختلف طریقے سے آ رہی ہو, لیکن مطلب اس کا جو سینٹر پوائنٹ وہ وہی بنتا ہے. اور آیت نمبر 42 میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے کہ وہ آتے ہیں آپ کے پاس انصاف کے لیے کہ ان کے معاملات میں, تو یہ کیوں آتے ہیں ان کے پاس بھی کتاب ہے. تو اس میں اگر جنرل جائزہ لیا جائے اس حوالے سے تو یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے, ہمیں قرآن سے واضح طور پر ملتا ہے, ان کو تورات دی گئی تھی, ان کو اور جو دوسرے اپنی کتابوں میں سے انہوں نے یہ ہر مذہب میں یہی پرابلم رہی ہے بیسیکلی. انہوں نے جو ان کو آسان لگا انہوں نے اپنا لیا, جو مشکل لگا چھوڑ دیا, یا اپنی مرضی سے قانون چینج کر لیا, جو کچھ کو مان لیا, کچھ آیتوں کو کچھ نہیں مانا. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے ان کا اپنا, جب انسان اس طرح کا رستہ اپناتا ہے, بھلے وہ قرآن ہو یا کوئی اور اسکرپچر ہو, بندہ اپنی مرضی سے آیات چنتا ہے, کچھ کو مان لیا کچھ کو نہیں مان لیا, تو اس سے ہوتا ہے کہ انسان کا قرآن سے یا اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے. ہمیں قرآن کو جیسے ایز اٹ از اس کو اپ ہولڈ کرنا ہے, اس کو ماننا ہے, اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے, تبھی جا کے انسان کے اندر جو ہے نا اس کی روشنی کی کرن جاتی ہے. ورنہ تو پردے ایسے پڑ جاتے ہیں کہ انسان کو پھر کچھ نظر نہیں آتا. تو ان لوگوں کے ساتھ اگر ہم جنرل جائزہ لیں تو اسی طرح کی کہانی ہوئی کہ ان کے پاس بھی اللہ کی کتاب آئی, انہوں نے اپنی مرضی سے اس میں چیزیں سلیکٹ کیں اور پھر ان کے دلوں پہ بھی پردے پڑ گئے. اسی طرح سے جیسے قرآن کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے, تو وہ پردے پڑنے کی وجہ سے ان کا تعلق ان کی کتاب سے ٹوٹ گیا. ان کا اس پہ جو ایمان تھا وہ پھر وہ نہیں رہتا انسان کا, نہ تو اس میں سے ان کو سمجھ آتی ہے.
تو جب وہ پھر اپنی قوم کو بھی دیکھتے ہیں، اور پھر ساری چیزیں جب انسان کے سامنے آتی ہیں، ایسے یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، دے آر اپ ہولڈرز آف لائز اینڈ ایٹرز آف illicit ارننگ. تو وہ انسان دیکھتا ہے یہ ساری باتیں. پھر جب انصاف کا معاملہ آتا ہے تبھی تو یہ پھر پاسبل ہو سکتا ہے کہ اس کے کیا کیا ریزن ہو سکتے ہیں. لیکن ہم جو ماشاء اللہ کہ تھوڑا رفلی اندازہ لگا کے دیکھیں، یہ دیکھتے ہوں گے کہ ایک میسنجر ہے اور دیکھتے ہیں کہ وہ سچ اور حق کے ساتھ بات کر رہا ہے. تو جب انصاف کا معاملہ آتا ہے تو پھر یہ آتے ہیں انصاف مانگنے کے لیے. تو لیکن باقی باتوں میں پھر وہ جب اپنے معاملات ہوتے ہیں، دوسرے معاملات ہوتے ہیں، اس کے اندر انسان جو ہے پھر وہ نہیں اللہ تعالیٰ کی بات مانتا. تو یہ چیزیں ہمیں اپنی طرف سے دیکھنی کہ ہم آیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. یہ بہت ہی سوچنے کی بات ہے. اب اندازہ لگائیں، ہمیں بھی دیکھ لیں، انسان در کی ٹھوکریں کھاتا ہے. اس مفتی کے پاس جاؤ، فلانے کے پاس جاؤ فتویٰ لینے کے لیے جب کہ ہمارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مفصل تفصیل کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے، نہ کہ صرف مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہے. تو جب ہم نے اپنی کتاب کو چھوڑ کے اس میں سے قانون جو چن لیے، اب جو نہیں چنے، جو پسند نہیں آئے، جو مشکل لگے، ان کو چھوڑ دیا. اس طرح آپ دیکھیں کتنی ہی باتیں آپ کو، اگر بندہ بالکل انصاف کے ساتھ ٹھنڈے دماغ اور دل و دماغ کے ساتھ قرآن کو پڑھے تو پھر انسان کو نظر آئے گا کہ یہ میں نے یہاں بھی یہ بھی نہیں مانا. اللہ تعالیٰ نے تو صاف فرما دیا ہے شادی کے حوالے سے اور کتنی لین دین کے حوالے سے، بہت ساری چیزوں کے حوالے، تقریباً دنیا کے جو بھی معاملات ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح طور پہ قرآن میں بتایا کہ کس طرح ڈیلنگ کرنی ہے. جب انسان ان کو نہیں کرتا پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بندہ بھاگتا ہے ادھر ادھر لینے کے لیے کہ میرا یہ معاملہ ہو گیا ہے اور پھر یہ بھی ہوتا ہے، اور یہ کہنے کی بات نہیں، یہ واضح طور پہ ہم نے کئی جگہ سنا ہے. انسان کئی جگہوں پہ جائے گا اور جہاں سے اس کو اپنی مرضی کا فتویٰ مل جائے، پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے وہاں سے وہ مل گیا ہے تو میں تو اس کو فالو کر لوں گا، مجھے انہوں نے بول دیا میں ایسے کر سکتا ہوں تو میں کر دوں. اب دیکھیں یہ وہی چیزیں، یہی جو باتیں ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں وہی اس کے پیرلل نہیں مل رہی کیا؟ اب خود انسان غور سے سوچے، ہمیں وہی چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں، ہم بھی انہی کے طرح کے نقش و قدم پہ ایک طرح سے چل رہے ہیں. یہ ساری باتیں انسان سوچے کہ میرے لیے اس میں کیا ہے. ماشاء اللہ، پریز گاڈ. اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے پاسبلی کہ یہ میسنجر کے پاس آتے ہیں کیونکہ یہ انسان دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اس کتاب کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی جب روشنی آتی ہے تو یہ انسان کے دل گواہی دیتا ہے کہ ہاں یہ روشنی ہے، یہ صحیح ہے. اس کے باوجود انسان جان بوجھ کے اس کے اپوزٹ جاتا ہے. تو انہوں نے جب دیکھا ہوگا، یہ واقعی پہچانا ہوگا یہ روشنی ہے، تو جب اس لیے وہ دل میں، اور ان کو پتہ ہے یہی سچ بات ہے، تو وہ آتے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے، ان کو پتہ ہے یہ حق بات ہے. یہ بھی ایک پاسبل ریزن ہو سکتا ہے. اور آیت 45 کے حوالے سے تھوڑا سا کہیں گے کہ جیسے جان کا بدلہ جان. سو انسان کے ساتھ جب بھی کوئی زیادتی کرتا ہے تو اب انصاف تو یہ کہ قرآن کے حوالے سے کہ آپ اس سے زیادہ بڑھ کے بدلہ نہیں لے سکتے، بیسک بات. لیکن یہاں پہ ایک چھوٹی سی تو اس حوالے سے یہ میں کہنا چاہوں گا کہ ابھی ریسنٹلی سعودیہ میں کیس ہوا تھا، کسی ایک فیملی کے کسی لڑکے نے دوسری فیملی کے کسی مطلب جوان آدمی نے دوسری فیملی کے بندے کو مار دیا تھا. تو پھر جب کیس چلا اور سارا جب معاملہ سارٹ آؤٹ ہونے کے بعد جو اس پہ جو قتل کا الزام تھا اس کے حوالے سے اس پہ سزائے موت کا حکم ہو گیا جس نے مارا تھا. تو جس نے مارا تھا اس کی فیملی نے بہت گڑ گڑایا، بہت ان سے معافی مانگی کہ آپ ہمیں معاف کر دے. تو لیکن جو مقتول کی فیملی تھی وہ نہیں مانی، وہ اس بات پہ اڑے رہے. تو اور جو جس نے مارا تھا وہ بڑے ندامت کے ساتھ انہوں نے بڑی معافیاں مانگی. یہ میڈیا میں کافی اس کا چرچا ہوا. تو پھر لیکن ہوا اور پھر انہوں نے اس کو سزائے موت دی اور پھر معاملہ برابر ہو جاتا ہے اس حوالے سے، جو کہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے. لیکن اگر آپ سوچیں اگر وہ فیملی ان کو معاف کر دیتی، اب آپ کا تو بندہ چلا گیا، اب وہ جس نے مارا وہ اس بات کو سمجھتے ہیں اور وہ بہت ندامت کے ساتھ آپ سے معافی مانگ رہے ہیں. اگر آپ معاف کر دیتے، آپ کا اگر آپ سزائے موت دینے سے آپ کا بچہ تو واپس نہیں آ جائے گا. لیکن انسان اگر سوچے، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کتنی مطلب
جو ہمیں باتیں سکھاتے ہیں اس میں ہمارا فائدہ کی بات سکھاتے ہیں. آپ کا تو بچہ چلا گیا, آپ بدلہ لے لو گے تو آپ برابری میں آ جاؤ گے. لیکن اگر آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچے کہ اس میں اس معاملے سے مجھے کتنا فائدہ ہو جائے گا اگر میں معاف کر دوں, تو ہمیں اندازہ نہیں ہمارے لیے کتنا یہ فائدہ مند ہو سکتا ہے. اسی طرح چھوٹے موٹے لین دین میں ہم اگر غور کریں, کتنی چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں, کسی کو نقصان پہنچ جاتا ہے, لیکن انسان غصے میں آ کے بدلہ میں بلکہ بدلے سے زیادہ چڑھائی کر جاتا ہے دوسرے کے اوپر. غصے میں آ کے جو اس کے ساتھ ہوا ہوتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ بدلہ لے لیتا ہے. تو اس کو بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کو تو اجازت اتنی ہی تھی کہ وہ اتنا ہی بدلہ لے سکے, لیکن اس نے بڑھ کے لیا تو اس نے بلکہ اپنے لیے نقصان کھڑا کر لیا. اپنے لیے وہ اب اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا. لیکن عقل مندی کے ساتھ انسان سوچے کہ اگر میرے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو اگر میں عقل مندی کے ساتھ سوچے, عقل مندی بیٹھ کے تھوڑی دیر سوچے, اس وقت ایکشن بھلے نہ لے, اس کو کہا جائے 1 سیکنڈ رک جاؤ, ابھی یہ معاملہ ہوا 1 سیکنڈ رک جاؤ, پہلے اس بات پہ غور کر لو. یا ہوتا یہ ہے ایک اور بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان کو اس وقت غصہ آیا ہوتا ہے تو اس وقت وہ صحیح فیصلہ نہیں کرتا. اگر وہ رک جائے اور ٹھنڈے دل سے سوچے تو ہو سکتا ہے وہ پھر بعد میں وہ ریئلائز کرے کہ اگر میں معاف کر دوں گا تو اس میں میرا فائدہ ہے. کسی اور کو کچھ کہنا ہے انشاءاللہ, کوئی کوشچن یا کوئی کامنٹ؟ اگر نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ ہم آج کی اسٹڈی کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ. انشاءاللہ لاسٹ کال کامنٹس کے لیے. اگر نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ ہماری نیکسٹ قرآن اسٹڈی ہوگی اتوار کے دن اور شام کے نیو یارک اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق شام کے 7:30 بجے. اوکے جی, ہماری طرف السلام سے سب کو سلام. خدا حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم.